ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندھا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن و انسان کی گروہ، تمہاری تخلیق کی مختلف حیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں فرمائیں، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنا دیا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں جیسے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کا آنا، اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا وغیرہ، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے رکھتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان۔
ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری دو ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراً مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ان سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور دونوں سمندر برابر نہیں، ان میں سے ایک یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں میں سے ہر ایک سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری دو سمندر بہا کر اور ان میں تمہارے پہننے کا زیور رکھ کر تم پر جو انعام کیا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔